السلام علیکم۔ جانتے ہیں آپ قرآن دل کو سکون کیوں دیتا ہے؟ آج انسان کے پاس سب کچھ ہے، اچھی نوکری، موبائل، سوشل میڈیا، دوست، پیسہ، لیکن پھر بھی دل بے سکون ہے۔ رات کو سونے سے پہلے انسان تھکا ہوتا ہے، مگر صرف جسم نہیں، روح بھی تھکی ہوتی ہے۔ لوگ ہنستے ہیں، تصویریں پوسٹ کرتے ہیں، خود کو خوش ظاہر کرتے ہیں، مگر حقیقت میں اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نے دنیا کو تو دل میں جگہ دے دی، مگر قرآن کو نہیں۔ اور یاد رکھو، جس دل میں اللہ کا کلام نہ ہو، وہ دل کبھی مکمل سکون محسوس نہیں کر سکتا۔ جانتے ہیں آپ، قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ رب جو انسان کو پیدا کرتا ہے، وہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ انسان کے دل کو سکون کس چیز سے ملے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے، روح کی شفا، دل کی شفا، زندگی کی شفا۔ کبھی غور کیا ہے، جب دل بہت پریشان ہوتا ہے اور اچانک قرآن کی تلاوت سنائی دے تو دل آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ شاید انسان عربی سمجھ بھی نہ رہا ہو، پھر بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کیونکہ روح اپنے رب کے کلام کو پہچانتی ہے۔ جانتے ہیں، یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ ایک لڑکا تھا زید، وہ باہر سے بہت خوش لگتا تھا، دوست، ہنسی، مصروف زندگی، مگر رات کو وہ خاموشی سے روتا تھا۔ دل میں عجیب بے چینی تھی۔ اس نے سکون ڈھونڈنے کے لیے بہت کچھ کیا، گانے سنے، لوگوں کے ساتھ وقت گزارا، سوشل میڈیا میں خود کو مصروف رکھا، لیکن دل کا خالی پن ختم نہیں ہوا۔ ایک رات وہ بہت ٹوٹ چکا تھا، اس نے موبائل بند کیا اور خاموشی سے بستر پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں مسجد سے قرآن کی آواز آنے لگی۔ امام صاحب نے کوئی آیت پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ ہے، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت سیدھا زید کے دل میں اتری۔ ایسا لگا جیسے اللہ اس سے بات کر رہا ہو۔ اس رات پہلی بار اس نے قرآن کھولا۔ شروع میں صرف چند آیات پڑھی، پھر رونا شروع ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا جسے برسوں بعد اس کے دل کو سکون ملا، کیونکہ دنیا شور دیتی ہے، قرآن سکون دیتا ہے، اور دنیا وقتی خوشی دیتی ہے، قرآن دل کو زندہ کرتا ہے۔ قرآن انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے، قرآن امید دیتا ہے۔ جب انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، قرآن توبہ کا راستہ دکھاتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے، قرآن انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ اسی لیے صحابہ قرآن سنتے تھے، رو پڑتے تھے، کیونکہ وہ صرف الفاظ نہیں سنتے تھے، وہ اللہ کی بات سنتے تھے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف رمضان تک محدود کر دیا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ، گھر میں قرآن موجود ہوتا ہے، مگر دل سے تعلق نہیں ہوتا۔ ہم روز گھنٹوں موبائل میں استعمال کرتے ہیں، مگر چند منٹ قرآن کے لیے مشکل لگتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں، دل کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ یاد رکھو، روح کی غذا قرآن ہے۔ جیسے جسم کھانے کے بغیر کمزور ہو جاتا ہے، ویسے دل قرآن کے بغیر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اگر تم واقعہ سکون چاہتے ہو تو قرآن سے دوستی کر لو، روز تھوڑا پڑھو، ترجمہ سمجھو اور اللہ کی باتوں کو دل میں اتارو۔ شروع میں شاید دل نہ لگے،
مگر آہستہ آہستہ قرآن تمہاری زندگی بدلنا شروع کر دے گا. تمہارے خیالات بدل جائیں گے، دل نرم ہو جائے گا، نماز میں سکون آنے لگے گا، اور سب سے خوبصورت بات، تمہیں اللہ اپنے قریب محسوس ہونے لگے گا. کبھی رات کو تنہائی میں قرآن کھول کر دیکھو، کبھی سجدے کے بعد قرآن کی ایک آیت دل سے پڑھو. تم محسوس کرو گے یہ صرف کتاب نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اندھیروں میں روشنی ہے، ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، پریشان روحوں کا سکون ہے. اگر تم اندر سے تھکے ہوئے ہو، اگر دل بے چین ہے، اگر زندگی خالی لگ رہی ہے، تو دنیا میں سکون مت ڈھونڈو، قرآن کی طرف واپس آؤ. کیونکہ انسان کا دل دنیا سے نہیں، اللہ کے کلام سے زندہ ہوتا ہے. اور یاد رکھو، جتنا انسان قرآن کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی سکون کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں اور ہم سب کو قرآن سے محبت عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں کو اپنے کلام کے نور سے بھر دے. آمین. اگر یہ ویڈیو آج آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز آمین کا کمنٹ ضرور کریے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.